السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ کرسی تو نہیں چاہیے؟ جائیے، سب کو ایک ایک دیجیے گا، سب کو ایک ایک دیجیے، جلدی جلدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ مع الصابرین، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى جد الزوجة آل اولاد صاحب فتيان عاشقان امام زادہ عبداللہ شاہ الاسکر غازی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعلیہ وسلم عیدگاہ کا رخ فرمایا، عید الفطر، اور جب آپ تشریف لے جاتے تو اہل مدینہ کے گھروں کے باہر کھڑے ہوتے اور وہاں کے اہل مکین کو ان کے نام سے بلاتے، فلاں بن فلاں بن فلاں، اور پھر باقاعدہ توقف فرماتے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کھڑے ہوتے، انتظار کرتے، انتظار فرماتے، جب باہر سے کوئی مرد برآمد ہوتا تو اس کا ہاتھ تھامتے اور پکڑتے اور اپنے ساتھ عیدگاہ کے لیے لے چلتے، اگر اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال نہ ہوتے تو اس کو ہدایت کرتے، رکتے اور فرماتے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ، پھر ان کا ان کے گھر کے باہر انتظار فرماتے، جب وہ بیوی بچوں کے ساتھ برآمد ہوتا تو پھر ان کو لے کر عیدگاہ جاتے اور فرماتے کہ آج کے دن اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے روزے داروں سے کہ وہ اپنے اہل عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ وہ عیدگاہ جائیں اور تمام مل کر نماز عید الفطر جو سرکار کی سنت ہے وہ ادا کی جائے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم آج کی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہمیشہ کھجور نوش فرماتے، اور یہ ایکسکلوسیو ہے خاص طور سے عید الفطر کے لیے کہ آپ فرماتے کہ ہمیشہ کھجور کھا کر عید الفطر کی نماز کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ روزے دار روزے سے رہا ہے تو اس کا عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانا اس بات کی علامت ہے کہ مومن فاقہ کرنے والا نہیں ہے، روزہ رکھنے والا ہے، کہ اس نے 30 روز کا فاقہ نہیں کیا ہے، روزہ رکھا ہے، تاکہ اس کا معدہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ آج مجھے سحری نہیں کرنی، آج مجھے منہ میٹھا کر کے کھجور سے نماز پڑھنی ہے۔ پھر مسواک کرتے اور اچھی طرح مسواک فرماتے، پھر آپ کو اصحابہ کرام نے وٹنس کرنے والوں نے دیکھا کہ آپ سیدھا قدم زیادہ ایکسٹینڈ کرتے، یعنی باہر رکھتے، اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے، درمیان میں آپ سے جو پیچھے رہ جاتا اس کا رخ کر انتظار فرماتے اور پورے بدن مبارک سے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے اور انتظار کرتے تاکہ یہ باڈی لینگویج ہے انڈائریکٹلی کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ لوگ آ کر ملتے تو پھر تیز تیز قدم اٹھا کر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سرکار آج خوشبو بہت شوق سے فرماتے تھے، ویسے تو سارا سال ہی خوشبو لگاتے، کہ آپ بہت شوق سے خوشبو فرماتے، ویسے تو سارا سال آپ خوشبو لگاتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم نے سرکار کو سب سے زیادہ تیل لگانے والا، سرما ڈالنے والا اور عطر لگانے والا دیکھا، اور بھی احادیث ہیں، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا کام، لیکن یہ آج کی نسبت سے ہے۔ تو سرکار آج کے دن ایکسکلوسیولی عطر فرماتے،
جس میں سرکار کے محبوب عطر ہیں خس، عنبر، ریحان اور مشک سرکار کی یہ محبوب ترین ایکسکلوسیو خوشبوئیں جو سرکار بہت پسند فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر سرکار کے دندان مبارک آج کے دن عید الفطر کے خطبے سے پہلے، نماز سے پہلے اصحابہ کرام نے اور لوگوں نے زیادہ دیکھے کہ سرکار کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کو نماز عید کی طرف بلاتے. ویسے بھی سرکار کے لیے ایکسکلوسیو حدیث ہے کہ ہم نے سرکار سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. تو سرکار آج کے دن بہت زیادہ تبسم فرماتے اور مسکرا کے، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے، بتایا جا سکے کہ تم اللہ پاک سے اپنی 30 روزہ رمضان ماہ سیام کی، روزے کی، خیرات کی، سحری کی، صدقات کی، نیاز کی اور پھر اب فطرے کے بعد ادا کرنے سے تم اللہ پاک سے اپنی روزی طلب کرنے جا رہے ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اللہ سے اپنی مزدوری طلب کرے. اصحابہ کرام نے پوچھا سرکار یہ مزدوری کیا ہے؟ فرمایا کیا تم دعا نہیں رکھتے؟ حدیث کیا اینڈ ہوتی ہے، بلکہ اس دعا کے ریسیپشن سے بہت ساری سرکار کی حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. فرمایا دعا پیغمبروں کا ہتھیار ہے. فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس دعا کا ہتھیار موجود ہے. پھر مولا علی نے پھر اس کی مزید ڈیریویٹوز فرمائی ہیں کہ آپ فرماتے تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں جبکہ تمہارے پاس دعا کا ہتھیار موجود ہے. ایک اور حدیث میں مولا علی سے روایت ہے، فرماتے مایوس نہ ہوا کر، تیرے پاس دعا جو موجود ہے، کہ دعا اتنا بڑا ویپن ہے. تو سرکار فرماتے کہ پورے 30 روزے کی مزدوری دعا کی صورت میں مالک سے طلب کرنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر سرکار آج کے دن ایکسکلوسیولی سفید کپڑوں کو پہننے کو پریفر فرماتے ہیں، وائٹ کپڑوں کو. ویسے تو سرکار ساری زندگی آپ نے میجورٹی جو کپڑا زیادہ پسند فرمایا ہے وہ سفید رنگ ہے، اور آپ عید الفطر کو ایکسکلوسیولی وائٹ رنگ کو پریفر فرماتے. جب آپ عیدگاہ پہنچ جاتے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کو فرنٹ ٹوز کے اوپر، پنجوں پر کھڑا ہوتے دیکھا گیا، جیسے سرکار ریسٹلیس ہوں، بے چین ہوں اور بس مضطرب ہوں کہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں، جلدی آ جائیں اور اپنی صفوں میں پہنچ جائیں، پہنچ کر بیٹھ جائیں. پھر آپ خود ان کی صفوں کو ری ارینج فرماتے. ویسے تو عام نماز کی صفوں کو بھی سرکار ارینج فرماتے، اس حد تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار ہماری صفوں کو اتنا بہترین طریقے سے درست اور اتنی توجہ سے درست فرماتے کہ جس طرح گویا ہم غزوات میں تیروں کو ترکش میں رکھتے ہیں، یعنی سیٹ کرتے ہیں. ایک جو واریر ہوتا ہے، جو جنگ لڑتا ہے، اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے، جس کو ویپن کی نالج ہوتی ہے، ظاہر ہے جبھی تو جنگ میں جاتا ہے. تو جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنے ویپن کو، آرسنل کو سیٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی جس طرح کا بھی ویپن ہے، چاہے وہ ایئر ویپن ہے، چاہے وہ گراؤنڈ کمپٹنٹس میں ہے، چاہے وہ سی ویپنز ہیں، تو وہ اپنے ویپنز کو ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے ہیں. وار، لڑائی کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو سرکار کی حدیث میں ترکش کو وہ لوگ سیٹ کرتے تھے کہ نکالنے میں کوئی تیر الجھ نہ جائے. تو یہ مثال صفوں کی ترکش کے تیروں سے دی اس لیے گئی ہے کہ ان کو سٹریٹ الائن کرتے. اور حدیث میں جو آتی ہے وہ جب بھی میں یہ حدیث سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو بھئی روح کانپ جاتی ہے. سرکار کی کتنی زیادہ توجہ تھی صفوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے کہ فرماتے کہ ہماری دائیں صف سے سرکار تشریف لاتے اور ہمارے سینوں پہ ہاتھ رکھتے اور پھر سینوں پر ہاتھ پھیر کر دائیں صف سے بائیں طرف آل دا وے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی. پھر پنجوں پر کھڑے ہوتے اور پیچھے تک دیکھتے اور اشارے ہاتھ سے فرماتے صف کو سیدھا کرو. اور جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ آخری حد تک صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں، پھر امامت کی طرف تشریف لے جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کے دن فطرہ لازمی ہے.
اور فطرہ ادا کیے بغیر، نکالے بغیر عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی۔ نہ کرنا مالک کے اوپر ہے، ادا کرنا، ایکسکلوسیولی پریپیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ آپ بہترین چیز اللہ کے حضور دیں، اس بات سے بالا تر ہو کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہے، آپ اس کو بہترین سلیقے سے پریپیئر کر کے نظر کریں، جس میں آپ کا وضو کرنا اور آج کے دن غسل کرنا سرکار کی حدیث میں ہے کہ آج کے دن سرکار وضو کو نہیں غسل کو پریفر فرماتے کہ غسل آج کے دن کیا جائے اور اس کے بعد خوشبو لگائی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے آج کے دن ایک ہی دفعہ غسل کرتے سنا گیا کہ آپ نے آج ایک ہی دفعہ فجر کے بعد غسل فرمایا، اس کے بعد پھر وضو فرماتے رہے۔ اسی طرح عید الفطر میں فطرہ ادا کرنے کے بعد جو دوسری چیز کنڈیشن ضروری ہے وہ ہے فجر کی نماز۔ اگر آج کے دن کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ عید الفطر کی، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو وہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلام میں شریعت میں واجبات پریفرنس میں سب سے زیادہ فرض کا درجہ ہے۔ تو فرض اللہ کی راہ میں قبول ہی نہیں ہوتے کہ اگر جو آپ نے اس کے نیچے کے چیزیں جو ہیں ادا نہیں کی ہیں، اور اگر فرض ہی ادا نہیں کیے تو اس سلسلے میں کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرائض کو اگر چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک مومن کی فراست جو ہے وہ فرائض کی واجبات کی کمپلجن ہے اپنے اوپر کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر اس کو کس طرح انفورس کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر آج کے دن جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدم بوسی، ان کی زیارت، ان کا سلام کرنا، کیونکہ آج کے دن عید الفطر کے بعد سرکار کو جنت البقیع کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ نے دعا فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ پہلے دعا فرمائی یا بعد میں، لیکن آپ کا جانا تو وہاں ثابت ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو بہتری کے ساتھ عمر خضر، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ آج کے دن عید الفطر کی نماز ادا کریں، میک شور آپ کے پیرنٹس، آپ کی جنت، آپ کی بہشت آپ کے گھر میں ہے، تو ان کے پیر دبائیں، رج کے پیر دبائیں، پیروں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں اور ان کے قدموں میں بیٹھتے رہیں جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن کا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا اتنا ہے جتنی دیر وہ بہشت میں بیٹھا، اور پھر اس کی باقی حدیث ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے، راستہ باپ کے قدموں سے۔ تو آج کے دن خاص طور سے والدین کے پاس بیٹھیے، ان کی محبت لیجیے۔ اس کا جو ایک ایسپیکٹ آف ایکسیپٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی مرضی مجال کے بغیر آپ قبول نہیں ہوں گے نا۔ سو آپ کو ان چیزوں کو میک شور کرنا ہے کہ مالک آج کے دن کی سپلیکیشنز کو قبول فرما لے، اور اگر ماں باپ ہی کسی کے راضی نہیں ہے تو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نماز کی طرف چلیں گے۔ جو چوتھی اور پانچویں آخری کنڈیشن ہے وہ یہ کہ اس کو ہم 6 واجب تکبیروں کے ساتھ اور 1 سنت موقدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں عید الفطر کی نماز کو۔ پہلی بار خفی میں ہلکی آواز سے اللہ اکبر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد 3 بلند آواز سے جب ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھی جائے گی، آف کورس ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد توقف سے 3 تسبیحات سبحان رب الاعلیٰ کے فکسڈ گیپ سے آپ اللہ اکبر کی صدا سنیں گے، اور تیسری آواز پہ ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ الفاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی جائے گی، رکوع، اور اس کے بعد سجدہ کر کے واپس قیام میں آیا جائے گا۔ پھر الفاتحہ پڑھ کر اور ایک چھوٹی سورت پڑھ کر اس بار آپ مزید 3 تکبیریں پڑھیں گے، اور تیسری تکبیر پر آپ پھر رکوع میں چلے جائیں گے، بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے، اور اس کے بعد آپ خطبہ سنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جتنا لازم ملزوم نماز ہے اتنا ہی لازم ملزوم خطبہ ہے، اور اگر آپ وہ نہیں سنیں گے تو عید کی نماز ہوگی نہیں۔ قبول کرنا تو مالک کے اوپر ہے، جب وہ ہوگی نہیں تو قبولیت یا ریجیکشن
کہاں سے آ جاتی ہے. تو ایکولی خطبہ اس کا اتنا اہم ہے. اس دوران میں انسان استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جو کہ عام ایک کنونشنل عید کی نماز میں بتائی جانی چاہیے. اب وہ بات جو ہم آل رسول، اہل بیت اور غازی بابا کے در پر جو 23 ایئر سے نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی وہ نماز جو میں دربار امامزادہ کے دربار کے اندر پڑھایا کرتا تھا، جب کبھی اتنی جملہ عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی، سب سے پہلے ہماری ہی نماز ہوتی تھی. اور آج بھی اپنی 2 سال ہوئے میری پابندی کو، آج بھی وہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جاری اور ادا کی جا رہی ہے. مکمل ہی نہیں ہوتا، اکمپلش ہی نہیں ہوتا جب تک حسن، حسین، سیدہ اور میں اور علی تمہیں اپنی ہر چاہے جانے والی ہستی سے زیادہ عزیز نہ ہو. سرکار اور آپ کا گھرانہ جب تک آپ کو سب سے زیادہ مقدم اور محبوب اور عزیز نہیں ہو جاتا، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے دنیا کی کوئی حدیث سنا دیں یا دکھا دیں یا بتا دیں یا لا دیں جس میں یہ لکھا ہو یا درج ہو کہ جنت میں انکمپلیٹ یا انکمپٹنٹ یا پارشل ایمان والے جائیں گے. اہل جنت تو مکمل ایمان والوں کی جا ہے نا. سرکار نے تکمیل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، مکمل کا لفظ کیوں فرمایا؟ کہ آپ کچھ بھی کریں، مسجدیں بنائیں، آپ صدقات کریں، خیرات کریں، لوگوں کے کام آئیں، غربا مساکین کی بیواؤں کی سرپرستی کریں. آپ اے ہیں وہ بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، آپ فلاں ہوں، آپ فلاں بن فلاں ہوں، آپ وہاں کے ہوں، یہاں کے ہوں، جہاں کے ہوں، نہ جی نہ. جب تک آپ کو اہل بیت کی محبت مقدم نہیں ہوگی، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. جنت انکمپلیٹ ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بات بتانے کے بعد یہ بات آپ کو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج 9 دن ہوئے ہیں بی بی زینب کی یتیمی کو، علی کے گھر کی شہادت کو. اہل کوفے کے یتیم مساکین بچے علی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. ان کو امام حسن، امام حسین ان کا رزق اناج پہنچاتے تو ہیں، لیکن وہ اس پیار کو آج بھی اسی طرح مس کرتے ہیں جو مولا کائنات ان کو گود میں بٹھا کر ان کو لمس کیا کرتے تھے، جس پیار سے انہیں دیا کرتے تھے. امت کی وہ غریبی، امت کی وہ یتیمی کہاں سے واپس آئے جو آج امت یتیم ہوئی ہے. ہاشمیوں سے، آل رسول سے، سرکار کی امت سے علی کو سرکار کی امت نہیں چھینا. کسی مشرک نے نہیں، کسی عیسائی نے نہیں، کسی یہودی نے نہیں، مسلمانوں نے ہی مسلمانوں سے علی کو چھینا ہے. آج بی بی زینب کی، سیدہ ام کلثوم کی، امام حسن کی، امام حسین کی، مولا عباس کی آہوں کے ساتھ آج وہ عید الفطر کی نماز ہے. جب کسی سے مبارکباد دیں، ملیں، تو زینب کی یتیمی کو یاد رکھیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. استو، اپنی صفیں درست کیجیے. کوئی رہ تو نہیں گیا کھجور جس کو نہیں پہنچی ہو یہاں؟ روزینہ سب کو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ چلو یہ ڈبہ دیا چلو بھائی، سب سیدھی کریں گے، شاباش. دوسری سب بھی سیدھی کریں گے. واہ بھائی واہ، محمود آ گئے یار، کیا بات ہے یار، سرپرائز کیا آپ نے. ماشاء اللہ، بہت خوشی ہے کہ آپ کے اس دل کو کہاں لے گیا. اور میں نے آپ کے استخارے کل رات کر لی ہے، پہنچاؤں گا انشاءاللہ، عید کے دنوں میں پہنچاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. 2 منٹ بیٹھے. مرتضیٰ بھائی عید مبارک. سیدہ ان سب سے عید ملنے آپ. عید مبارک مرتضیٰ بھائی، عید مبارک. ماشاء اللہ، آپ کا سایہ آپ کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے. رضوان بھائی عید مبارک. شاباش، عید مبارک. اقبال بھائی عید مبارک. او محبوب بھائی ماشاء اللہ، چلے تمہیں ثبوت بھی مل گیا نا.
کہ بھاجن تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں. پوری رمضان آپ کے لیے رہی اور بس میں نے کہا نہیں آیا تو پکڑو بھائی اسے. ہاں مجھے تو یہی پتا تھا, آپ نے بتایا نہیں آج آنے کا, صرف جانے کا بتایا ہمیں, تو ہم یہی دعا کرتے رہے. ہمیں پتہ چلتا آپ آ گئے تو یہ بھی کہتے آپ کو بلاتے ہیں. جی وعلیکم السلام, آپ سب کو عید مبارک. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں ان سے. شاباش, ارے بھائی طارق بھائی شاباش, بسائے آپ کے بیوی بچوں کو سلامت رہے انشاءاللہ. نعمان بھائی غازی کے مزدور, خدایا تمہارے ماں باپ کی صحت تندرستی میں دراز کرے. تمام غلامان غازی جن سے میں عید مل رہی ہوں سب سے ملیں گے ماشاءاللہ. عید مبارک. شاباش بیٹا. کیا بات ہے یار, ماشاءاللہ. آباد رہو یار, آباد رہو. بس شاباش بیٹا, عید مبارک. عید مبارک بابو بیٹا. بس 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 بیٹا, اماں ابا کے سکون اور ان کی رضا کو تلاش کرنا ہم جو ہے. عید مبارک ماشاءاللہ. عید مبارک بابو, عید مبارک. اوہ ماشاءاللہ بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری دعا آپ کو اللہ آباد رکھے. سائے میں بہت خوشی رہی, رمضان بھر آپ سے ملاقات رہی, وہ نشست رہی اور عید الفطر کی مزدوری تک پہنچی. شکر اللہ. او ماشاءاللہ شاباش. بس بس وہ ماشاءاللہ. عید مبارک. چلو میں اس بہانے حنیف کے بہانے میں ان سے بھی مل گیا, شومیز بھائی سے. ہاں ماشاءاللہ ملا ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, عید مبارک. بہت بہت آباد رکھے, آپ کے رزق کو, آپ کی روزی کو آباد رکھے انشاءاللہ. طارق مظفر بھائی ماشاءاللہ آباد رہیں. شاباش. صفوان ہونا تم ہے نا, کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا حال ہے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ان کے فرزند ہیں نا؟ جی جی ماشاءاللہ. رضوان بھائی, مولا بھائی, امی کا خیال رکھنا ہے بہت. ہاں السلام بھائی, اب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بچے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. آپ ہے نا ولندران؟ او ماشاءاللہ. احسن بھائی ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ شکایت تو نہیں ہوگی نا؟ دیکھتے ہیں انس بھائی ماشاءاللہ. بھائی ماشاءاللہ. مبارک مبارک. دیان کے ساتھ پہلی وہ کیا بھائی ہے, صبر دے, بہت ہمت دے ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ آباد رکھے بھائی, آپ کو ہمت دے ماشاءاللہ. 3 دن میں چھٹی ہے نا آپ کی؟ ماشاءاللہ آباد رہو. عمار بھائی آباد رہیں. آباد. اپنی اماں کا, بیگم بچوں کا خیال رکھنا. حسن احمد بھائی آباد رہیں. مرتضیٰ بھائی کا, امی کا خیال رکھنا. ان کو حسیب کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یا غازی آج ایسے ہی رکھو اسے. صفوان بھائی عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک سیدہ, سب کو. یاسمین عید مبارک. فائدہ کو, روزینہ کو, بچوں کو, تمام غلامان غازی کی بیگمات کو, مسز محبوب کو, مسز احسن کو, اور مسز طارق کو, اور مسز اسلام, اور کون تھی مسز مرتضیٰ. تمام بہنوں کو عید مبارک. ان کی بچیوں کو, اس فوج کو, اور مہک بھی آئی ہوئی ہے. بات ہے یار, زندہ باد مجاہد ہو. احسن بھائی کی بچیوں کو, حبیبہ نہیں حبیبہ کو نہیں, مسز تجمل کو عید مبارک. فوزیہ اور مسز نعمان کو, اور مسز امجد کا نیا نام آپ نے سنا, سہلا. ہم نے امارہ کا نام چینج کیا ہے کیونکہ لڑکی کے نام عین سے نہیں ہونا چاہیے, تو ماشاءاللہ ان کا نام سہلا رکھا ہے. ان کو سب سہلا بلائیں گے. یا غازی سہلا, آپ کو عید مبارک. اور تمیز النساء. اور پھر جو لوگ غلامان غازی تو میرے ساتھ ہوں گے, لیکن جو لوگ غازی بابا کا سلام کر کے جانا چاہیں ان کو اجازت ہے, لیکن باقی غلامان غازی تو میرے ساتھ چلیں گے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے امی تک جاؤں گا انشاءاللہ. یا غازی رانا صاحب چل رہے ہیں, ہاتھ بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ.
زندہ باد زندہ باد. آ جائیے مٹھائی کا ڈبہ لے آئیے, میں آپ کو تقسیم کر دوں کہ یہ آپ نے وہاں کرنا ہے, میں نیچے ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. آ جائیں غازی بابا. یہ ایک جو ہے یہ ہم دونوں آپ نے کر لی ہے لیکن مٹھائی نہیں کی نا, دوبارہ چلے جائیے گا اور گن کے تھوڑی. آپ کو میسج سنا نہیں ہوگا نا, کوئی بات نہیں, دوبارہ کر لیں مرتضیٰ بھائی, دوبارہ کر لیں. اور نعمان یہ دونوں غازی بابا تقسیم ہوں گے, ٹھیک, اور یہ دونوں ہم گاڑی میں رکھ رہے ہیں, یہ مصری شاہ غازی ہوں گے, صحیح ہے انشاءاللہ. چلیں میری بہنیں آ جائیں جلدی سے, فٹافٹ اتریں گے پھر بھائی اتر جائیں گے تاکہ ہم یہ سمیٹ. پڑھتے رہے, دور سے ہی پڑھتے رہے, سے چلے پڑھتے رہے. ان کو دیتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, چلتے جائیں چلتے جائیں.
حسین دیست حسین بناس حسین سرداد نداد جیسی حقا کے بنائے لا الہ اے حسین مظہر نور خدا بلغ العلا بکمال ہی مولا علی ہے مشکل کشا خط جابی جمال ہی حسنین ہے جانے سیدہ حسنت جمیع صالحی آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بحق امام زادہ ہند و پاک یا غازی سبب ذکر سیدہ یا غازی سبب ذکر اہل بیت یا غازی ہند کا والی یا غازی ہند کا پیشوا یا غازی ساقی مہران یا غازی حشر کے دن ہمارا وکیل یا غازی ہمارے گناہوں کی اللہ کے حکم سے پردہ داری یا غازی حق غازی یا غازی حیدر کا لال ذوالجلال حق خواجہ معین حق فرید حق امام بری امام شاہ چنچراغ گل حیدر حسن شاہ بخاری حضرت نوری شاہ بابا آل رسول اور حضرت بی بی پاک دامن کے صدقے الہی ان کی جھولیوں کو بہتری کے ساتھ بارگاہ مقدسہ میں گر قبول افضل فرما حق غازی یا غازی عرصۂ سیدہ کائنات کے ساتھ مصری شاہ غازی اپنی بارگاہ میں عرصۂ زینب کے ساتھ عید مبارک یا غازی غازی بابا ہے سب کے غم خار میرے غازی بابا صدقہ ہمیں حسنین کا دینا صدقہ نبی کا واسطہ تم کو پیار نبی کا برکت نہیں نکال غازی بابا مجھے ساگر چوم رہی ہے دیکھ کے در کو جھوم رہی ہے پوچھا تیرا دربار میرے غازی بابا میں آپ سے یہاں سے الوداع ہو رہا ہوں. صرف میرے ساتھ چند غلامان غازی ہوں گے جو میرے ساتھ امی کے پاس جائیں گے. میں امی کی قدم بوسی کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور جو مجھ سے یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں وہ مجھ سے آ کے مل لیں فوراً. عید مبارک طارق بھائی، عید مبارک، عید مبارک، دعوت عید مبارک، آباد رہو، عید مبارک، آباد رہو، مبارک دنیا صاف کریں ماشاء اللہ. عید مبارک. شاباش بچوں، شاباش، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آباد رہے آپ کا چشمہ، آباد رہے. شاباش. ابا کا خیال رکھنا، امی کا خیال رکھنا، امی ابا کا خیال رکھنا. امی جاؤ گے، امی ابا کا خیال رکھنا ماشاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ. ارسل السلام علیکم. آباد السلام. ہاں ہاں ضرور آئیے. دین دنیا یہ آج وابستہ ہو گئی آپ کے لیے دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. تم سناؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ السلام علیکم. خیر؟ ٹھیک ٹھاک.
नाम सुनते हैं? पहले हम आते हैं, पहले शौहर बच्चों के नाना का सलाम करते हैं। दोनों इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी की औलाद से हैं। और ये देखिए शजरा लगा हुआ है। उनकी औलाद मैंने कहा ना उसको मोहरे जो लगी है ना, आज आपको वो मिल गई। सलाम करो। नानों को सलाम। और जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो टेम्परेचर का फर्क पता चलेगा आपको। कोई पंखा नहीं है ऊपर, देख लें गुंबद में कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। आप खड़े होकर देखें, टाइम देख लें 12 बज रहे हैं। आइए। कैंसर हो गया था तो यही गाजी बाबा में आई हूँ। भाईजान से मैंने दवा ली, उनसे मुझे 2 दफा में दवा लेके गई, बिल्कुल मुझे बहुत शफा है। गाजी बाबा ने मुझे बहुत आराम दिए हैं। फीस बिल्लाह, एक पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, ना बच्चों ने लिया और नहीं तो बाबा जी ने लिया। नहीं। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं औरंगी टाउन से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 साल हो गया मुझे यहाँ से इलाज कराते हुए। माशाल्लाह से मैंने हर चीज़ का इलाज कराया, हर चीज़ से शिफायाब हुआ। भाईजान के पास से इतनी शिफायाब हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ से, मेरे दोस्त अहबाब, तमाम रिश्तेदार सब जो है ना यहाँ से आके दवाइयाँ लेके जाते हैं और सब माशाल्लाह से सेहतयाब होते हैं। कोई एक पैसा नहीं होता, सिर्फ गाजी बाबा के सदके हमें शफायाब मिलती है और भाईजान के बड़े करामात हैं। जज़ाकल्लाह, भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन्हें हर मामले में कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआ है। और गाजी बाबा जिंदाबाद। As you reach him, you must acknowledge him that Bhaijan from Darbar Imamzada Abdullah Shah Ghazi had recommended you. See, inshallah ta'ala, and he is not going to charge any profit from you, but the cost of his own only, inshallah. Make sure you get your size to him, and he's going to make it available for you within 7 days. अम्मी जी बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं घबराइए, बेहतरी के साथ। मुझे इनकी कोई रिपोर्ट है, ये बताएं कि कितने अरसे से ये फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है? फेफड़ों के कैंसर का तकरीबन 2 महीने पहले पता चला। छोड़ दे, मैं देख। ये तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें तो इनको बमुश्किल सांस आ रहा है, यानी कि और सिलेंडर पर ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट पर है। कितने अरसे से? ये तकरीबन 1.5 महीने। बताइए हुकुम, ऊँचा बोलें। कोई भी रिपोर्ट्स हैं मुझे दिखा दें। नाई बहन, मैं आपके हस्बैंड को ले जा रहा हूँ, सारी चीज़ें दवाइयाँ समझा कर इनको दे रहा हूँ। आपको महीने में एक बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करने, भाई साहब लेकर आएंगे। क्योंकि इतनी हैवी पेन के अंदर आम पैनाडोल पोस्टान भी आपको असर नहीं करेंगे। महीने में 2 बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करने। आप रिक्शा नीचे ही पार्किंग एरिया में पार्क करें, अपने हिस्से के फूल किसी के हाथ ऊपर भिजवा दें, गाजी बाबा सलाम करके कोई नीचे। सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में 10 कतरे दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और दवा पी लें। 4 महीने की 4 बोतलें हैं, चारों ख़त्म हो जाएं, बगैर टोकन आए
پرانی دوا دیں, آدھے گھنٹے میں نئی دوا دے دیں. مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا, اللہ آسان کرے گا. نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے نعوذ باللہ. آپ بھائی جان کے پاس نہیں آئے, آپ امام زادہ کے پاس آئی ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا غازی